نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو جاننے سے پہلے اس چیز کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ جناب سیدنا حضرت آدم اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جو سلسلہ رشد و ہدایت کا انبیاء کرام لے کر آئے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے، یہ سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا اور ہمارے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ کیوں؟ اس لیے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا قیامت تک، جسے نبوت عطا کی جائے گی۔ اب قیامت تک زمانہ اگر رہے گا، وہ ہمارے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی زمانہ رہے گا، اور قیامت تک آپ کی نبوت جاری و ساری رہے گی۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائیں گے، آسمان سے آپ زمین پر نزول فرمائیں گے، لیکن ان کا نزول بھی یاد رکھیے عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی بعثت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہو چکی ہے۔ اب جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے اور میرے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے رب نے فرما دیا کہ میرا نبی آخری نبی ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ میرے بعد کسی نبی نے اب نہیں آنا۔ قیامت تک نبوت کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے عقیدہ ختم نبوت ایمان کی بنیاد اور اسلام کی لازمی شرط ہے۔ اس کے بغیر بندہ نہ مسلمان بن سکتا ہے، نہ ہی بندے کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس طرح عقیدہ توحید و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح ختم نبوت کے انکار سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو مسلمان کرنے کے لیے کلمہ شہادت میں توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ میرے نبی عقیدہ ختم نبوت کا بھی اقرار لیتے تھے، جیسا کہ
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ اپنے بچپن میں اپنی گمشدگی کا ایک طویل اور دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں، جس کے آخر میں جا کر فرماتے ہیں جب میں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں تو میرے قبیلے کے لوگ مجھے تلاش کرتے کرتے مکہ پہنچ گئے، انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا اور کہا زید اٹھو ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے جواب میں کہا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں ساری دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا اور میں آپ کو چھوڑ کر بھی نہیں جانا چاہتا۔ میرے قبیلے والے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کرنے لگے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جتنا مال چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، لیکن یہ لڑکا ہمارے حوالے کر دے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میری ایک بات ہے، اگر تم مان لو یہ میں بچہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ۔ میرے نبی نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سرکار نے اپنے بارے میں فرمایا میں انبیاء اور رسول میں آخری رسول اور نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میں آخری نبی ہوں، انبیاء اور رسول میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تم اس بات کی گواہی دے دو یہ بچہ میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں نہ کسی مال کا مطالبہ کیا، نہ زر کا مطالبہ کیا، نہ کسی اور چیز کا مطالبہ کیا، اگر مطالبہ کیا صرف ایک بات کا کیا، اور وہ کیا؟ عقیدہ توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ میرے نبی نے اپنی ختم نبوت کا اقرار کروایا۔ آپ اسی طرح سمجھیے یہ کس قدر حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا، یاد رکھیے یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے اور حساس عقیدہ ہے، اگر اس میں تھوڑا سا بھی شک اور تردد پیدا ہو جائے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب لوگوں نے پکڑا تو وہ کہنے لگا مجھے دلائل دینے اور نبوت کی نشانیاں دکھانے کا موقع دیا جائے، میں نبوت کی نشانیاں دکھاتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا ظالم انسان، تیرے سے کس چیز کی نبوت کی علامتیں دیکھنی ہیں، نشانیاں دیکھنی ہیں؟ میرے امام نے فتویٰ دیا، فرمایا من طلب منہ علامتا فقد کفر، جو اس سے نبی ہونے کی علامت اور دلیل کو طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے اگر کوئی شخص یہ کہے معاذ اللہ میں نبی ہوں اور لوگ اس سے نبوت کی دلیلیں لینا شروع ہو جائیں تو میرے امام نے فرمایا فقد کفر، وہ تو ہے ہی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرتد کافر ہے، جو اس سے دلیل بھی سننا چاہے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ میرے امام نے فرمایا کہ ابھی بھی انسان میرے نبی کے آخر الزمان ہونے میں شک کر رہا ہے، مسلمان ہو کر شک کرتا ہے، کلمہ پڑھ کے شک کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کھلے لفظ کے اندر علی اعلان اس بات کا اقرار اور اصرار کرنا چاہیے کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، میرے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ کیوں؟ اس لیے رب نے بھی فیصلہ فرمایا
فرما دیا, فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں. اللہ نے جب واضح فرما دیا کہ تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں, میرے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, اور خود سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرما دیا, فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میں تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہوں, میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اور یہ بھی یاد رکھیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا تو کجا, نبی بننے کی تمنا کرنا, آرزو کرنا, چاہنا یا دعا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے, اسی طرح نبوت کی تمنا اور خواہش کرنے والا بھی کافر ہے. سامعین کرام, ایک حدیث آخر کے اندر سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اسی طرح سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہو نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب بڑے جھوٹے شخص ہوں گے, ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حالانکہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب اس حدیث پاک کے اندر سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت بڑے واضح اور کھلے الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ جو بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا, وہ دجال ہوگا, وہ ملعون شخص ہوگا. اور ماضی قریب کے اندر مرزا لانتی نے جو اپنے آپ کو غلام احمد کہلواتا ہے, یہ تو فرنگی ہے, اس لانتی قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. مرزا قادیانی ملعون ان 30 کذابوں میں سے ایک تھا. اس کے ماننے والے جماعت احمدیہ کے نام سے کام کر رہے ہیں, اور جماعت احمدیہ کو یاد رکھنا یہود و نصارہ اور دیگر اسلام مخالف, اسلام دشمن, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والی طاقتیں اور قوتیں ان کا پورا تعاون کرتی ہیں, ان کے ساتھ پورا تعاون کرتی ہیں, اور ان کو پورا تعاون حاصل رہا ہے. ان کے پاس بے پناہ وسائل ہیں, اس لیے کہ یہ لوگ بدبخت الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر بڑے منظم انداز میں مرزا لانتی کے باطل اور ایمان سوز نظریات اور افکار کی تبلیغ کر رہے ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھے, اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام گلی گلی, کوچے کوچے, نگر نگر تک پہنچائے, ہر بچے بچے تک پہنچائے, نوجوان نسل کے ہر نوجوان تک پہنچائے, ہر بندہ بذات خود ختم نبوت کا مبلغ بن جائے. امید واسق ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر. رب ذوالجلال اس عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری کی وجہ سے, عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کی وجہ سے, ان جھوٹے دجالوں, ملعونوں اور لعنتیوں کے جو کردار ہیں, افکار ہیں, نظریات ہیں, معاملات ہیں, جب آپ نوجوان نسل کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے اور تبلیغ کریں گے اور بتا دیں گے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. کیوں؟ اس لیے خود میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہوں, میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. جب میرے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے.
تو بات ختم ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب جل وعلا ہم سب کو ختم نبوت کا محافظ بنائے۔